شارق میاں حساب میں بہت کمزور تھے۔ دوسرے مضامین میں تو ان کے اچھے نمبر آتے تھے، مگر حساب میں وہ ہمیشہ ناکام ہو جاتے یا کسی طرح کھینچ تان کر بڑی مشکل سے کامیاب ہوتے تھے۔ وہ اکثر سوچا کرتے تھے اگر کسی طرح حساب میں میرے نمبر اچھے آ جائیں تو کلاس میں میری پوزیشن آ سکتی ہے، مگر اس کا کیا کیجیے کہ جب استاد حساب کا کوئی سوال سمجھا رہے ہوتے تو انہیں نیند آنے لگتی تھی یا بوریت کے دورے پڑنے لگتے تھے۔ انہیں حساب کے بڑے بڑے سوالوں سے بڑی وحشت ہوتی تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی سوال ہے؟ اگر دو آدمی 2 گھنٹے روزانہ کے حساب سے ایک ہفتے تک ایک عمارت بناتے رہے تو بتاؤ اسی عمارت کو 5 آدمی 5 گھنٹے کے حساب سے کتنے دنوں میں بنائیں گے؟ لا حول ولا قوت۔ بھلا اس طرح کے سوال حل کر کے مجھے کیا ملے گا؟ پھر وہ سوچتے، اور یہ الجبرا اور جیومیٹری اللہ کی پناہ، نہ جانے کس نے انہیں ایجاد کیا ہے۔ شارق نے سن رکھا تھا کہ الجبرا کا لفظ عربی لفظ الجبر سے نکلا ہے، جس کے معنی جبر کے ہوتے ہیں۔ شارق میاں سوچتے واقعی الجبرا پڑھنے کے لیے دل پر جبر کرنا پڑتا ہے، اور جیومیٹری تو اور بھی بور ہے۔ مختلف شکلوں کو لے کر سر مارتے رہو، دائرہ، مثلث، مربع وغیرہ وغیرہ۔ مربع پر شارق میاں کو فریج میں رکھا ہوا آم کا مربع یاد آ گیا اور وہ حساب کتاب چھوڑ چھاڑ جا کر اسے کھانے لگا۔ شارق ایک امیر باپ کا بیٹا تھا۔ اس کے والد کا بہت بڑا کاروبار تھا، رہنے کو بڑا سا مکان، گاڑی اور نوکر چاکر سبھی کچھ تھا، بس صرف تعلیم کی کمی تھی۔ شارق میاں کے والد عبداللطیف صاحب بھی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ شارق اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، مگر حساب میں کمزوری شارق میاں کے رستے کی رکاوٹ تھی۔ انہی دنوں اسکول میں حساب کے نئے ماسٹر صاحب آئے۔ پہلے والے استاد بہت سخت تھے۔ شارق نے سوچا نہ جانے یہ کیسے ہوں گے، مگر چند ہی دنوں میں معلوم ہو گیا کہ نئے ماسٹر صاحب تو بہت سیدھے سادے، ملنسار اور خوش اخلاق ہیں، بچوں کو نہ ڈانٹتے ہیں اور نہ مارتے ہیں۔ شارق میاں بہت خوش ہوئے اور سوچا کہ ان سے کام چل جائے گا۔ پہلے دن ماسٹر صاحب نے حساب کا امتحان لیا۔ تمام لڑکوں نے سب سوال ٹھیک کیے، مگر شارق میاں نہ کر سکے۔ ماسٹر صاحب نے پاس بلا کر سمجھایا، حساب میں محنت کیا کرو، تم 7ویں جماعت کے طالب علم ہو، اگر اب بھی نہیں سنبھلے تو آگے کیا چل سکو گے؟ سر آپ کا ذہن تو بہت اچھا ہے، اتنے سارے سوال آپ چٹکی بجاتے حل کر دیتے ہیں، شارق نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ آپ بھی کوشش کیجئے، محنت کیجئے تو آپ بھی اسی طرح سوالات حل کر لیں گے، ماسٹر صاحب نے مسکرا کر کہا۔ 2-4 روز بعد شارق نے اپنے والد صاحب سے کہہ کر ماسٹر صاحب کی دعوت کر ڈالی۔ انہیں گھر پر بلایا گیا اور خوب اچھے اچھے کھانے کھلائے گئے۔ شارق نے ان کی خاطر تواضع میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ کھانے کے بعد شارق کے والد نے ماسٹر صاحب سے کہا، ذرا ہمارے صاحبزادے کا خیال رکھا کریں، یہ حساب میں بہت کمزور ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں پوری کوشش کروں گا، ماسٹر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شارق نے سوچا کہ کام بن گیا، یہ دعوت ضرور رنگ لائے گی۔ دوسرے روز ماسٹر صاحب نے شارق کو خاص طور پر اپنے پاس بلایا اور بہت محبت اور محنت سے اسے سوالات سمجھائے۔ پھر کلاس کے بعد خالی پیریڈ میں بھی ماسٹر صاحب نے شارق کو اسٹاف روم میں بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور جو سوالات وہ حل نہیں کر سکا تھا وہ حل کرائے۔ شارق نے بے دلی سے یہ کام تو کر لیا، مگر اس کے ذہن میں کامیابی حاصل کرنے کے دوسرے طریقے تھے۔ اس کے بعد شارق کا یہ معمول بن گیا کہ وہ ہمیشہ ماسٹر صاحب کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لایا کرتا، کبھی قلم، کبھی کالے شیشوں کا چشمہ، کبھی خوشبو اور کبھی پھولوں کا گلدستہ۔ تحفے تحائف کے علاوہ وہ زبانی خوشامد بھی کیا کرتا، کبھی کہتا سر آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، کبھی ان کے لباس کی تعریف کرتا اور کبھی ان کی تحریر کی۔ غرض اس نے خوشامد کا کوئی طریقہ نہ چھوڑا۔ سالانہ امتحان جب قریب آئے تو شارق نے سوچا کہ اس بار تو حساب میں کامیابی یقینی ہے۔ حساب کے ماسٹر صاحب کے ساتھ اس کی بہت اچھی دوستی ہے، اس کے بدلے میں ماسٹر صاحب یقیناً اسے اچھے نمبر دیں گے۔ پھر امتحان ہوئے اور نتیجے کا انتظار ہونے لگا۔ اس دوران شارق حساب کے ماسٹر صاحب کی طرف عجیب نظروں سے دیکھتا تو وہ صرف مسکرا دیتے۔ ان کی مسکراہٹ بڑی عجیب سی تھی۔ آخر وہ دن بھی آن پہنچا جس کا شارق کو بے چینی سے انتظار تھا۔ نتیجے کا اعلان ہوا اور شارق یہ جان کر دم بخود رہ گیا کہ وہ حساب میں ناکام ہو گیا تھا
اور قانون کے مطابق کسی ایک مضمون میں ناکام ہونے والا اگلی جماعت میں نہیں جا سکتا تھا۔ شارق بہت اداس تھا۔ اسے ماسٹر صاحب پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ انہوں نے اسے کیوں ناکام کر دیا۔ وہ بہت دیر تک یوں ہی گمسم بیٹھا رہا۔ اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ کب کلاس کے سارے لڑکے چلے گئے۔ شام کو ماسٹر صاحب شارق کے گھر آئے اور اس کے والد صاحب کے سامنے اسے بلایا۔ وہ چپ چاپ آ کر بیٹھ گیا۔ آپ کو معلوم ہے آپ کیوں ناکام ہوئے؟ ماسٹر صاحب نے اس سے پوچھا۔ شارق چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ بولو، اب شارق کے والد صاحب نے کہا۔ شارق کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ پھر اس کی آنکھوں سے اچانک آنسو بہنے لگے۔ ماسٹر صاحب بولے، آپ اس لیے ناکام ہوئے کہ آپ نے محنت نہیں کی۔ کامیابی کے لیے آپ نے پڑھائی کرنے کی بجائے خوشامد کو اپنایا، مجھے تحفے دے کر، میری تعریفیں کر کر۔ آپ یہ سمجھتے تھے کہ میں آپ کو کامیاب کر دوں گا۔ آپ کا خیال غلط تھا۔ اگر ہم استاد اس طرح سب طالب علموں کو کامیاب کرتے رہیں تو ساری قوم جہالت کے اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ لوگوں کے پاس ڈگریاں تو ہوں گی مگر علم نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے خوشامد کتنی بری چیز ہے۔ ہمیں خوشامد کرنے کی بجائے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے اور محنت کر کے کامیابی حاصل کرنی چاہیے، اسی میں مزہ ہے۔ پھر ماسٹر صاحب نے وہ سارے تحفے شارق کے والد کے سامنے رکھ دیے، جو شارق انہیں یہ سوچ کر دیتا تھا کہ ماسٹر صاحب اس طرح اسے امتحان میں پاس کر دیں گے۔ ماسٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا کیا کہ میرے بیٹے کو ناکام کر دیا۔ ایسی کامیابی سے ناکامی بہتر ہے، شارق کے والد نے کہا۔ بتائیے، اب آپ محنت کریں گے؟ ماسٹر صاحب نے شارق سے پوچھا۔ جی، اس نے ہچکیوں کے درمیان جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب میں خود آپ کی نگرانی کروں گا اور آپ کو خصوصی طور پر حساب پڑھاؤں گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ محنت کریں گے۔ اس کے بعد سے شارق نے واقعی بہت محنت کی اور اگلے امتحان میں اس نے حساب میں شاندار کامیابی حاصل کی۔